أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. علم طب میں تشخیص کو سمجھنے کے لیے موسموں کی تبدیلی کا عمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. موسموں کا تعلق چونکہ تقویم کے ساتھ بھی ہے، اس لیے تقویم کا مختصر ذکر اور موسموں کی تبدیلی کا مختلف جائزہ پیش کر رہا ہوں، تاکہ جب موسموں کی تبدیلی کے بارے میں تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو اسے سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو. اس وقت بہت سی قسم کے کیلنڈر دنیا میں رائج ہیں، لیکن ان میں 3 کیلنڈر مشہور ہیں: ایک عیسوی، ایک ہجری اور تیسرا بکرمی. عیسوی کیلنڈر کو موسم سے مربوط رکھنے کے لیے ہر 4 سال کے بعد لیپ کے سال فروری میں 1 دن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس کے باوجود چند گھنٹوں کا فرق پھر بھی باقی رہ جاتا ہے. ہجری کیلنڈر میں 1 سال کے دوران 10 دن کا فرق آ جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہے کہ روزے ہر سال ایک ہی موسم میں نہیں آتے. ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. روزے کبھی گرمیوں میں ہوتے ہیں، کبھی سردیوں میں. موسم بدل بدل کر آتے ہیں، اور تبدیلی کا یہ چکر 36 سال میں پورا ہوتا ہے، جس کا واضح مطلب ہے آج سے 36 سال قبل جس موسم میں روزے آئے تھے اسی موسم میں اسی سال آئے، اور 36 سال بعد دوبارہ اسی موسم میں روزے آئیں گے. لیکن بکرمی کیلنڈر کے مطابق صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی انہی تاریخوں میں وہی موسم ہوگا جو صدیوں پہلے تھا. اسی لیے کاشتکار حضرات اپنے بجائی کٹائی کا حساب بکرمی مہینوں کے مطابق ہی رکھتے ہیں. جس طرح باہر کا موسم ہے، اسی طرح انسان کے اندر کا بھی ایک اندرونی موسم ہوتا ہے. جس طرح بیرونی موسم دنیا کے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح زندہ انسان پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح اندرونی موسم صحت پر اثر انداز ہوتا ہے. جس طرح بیرونی موسم تبدیل ہوتا ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن جسم کا اندرونی ماحول اگر کیفیت کا قانون جانتے ہیں تو بدل سکتے ہیں. باہر بے شک آگ برس رہی ہو، جسم کے اندر ہم باہر کا موسم قائم رکھ سکتے ہیں. قانون ہے کیفیت کبھی اکیلی نہیں ہوتی، ہمیشہ مرکب ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا یہ برابر ہوں، یہ کم یا زیادہ بھی ہوتی ہیں. یاد رکھنے والی بات یہ ہے جو ہم بار بار دہراتے ہیں، یہ کیفیات کبھی مفرد یعنی اکیلی نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ مرکب ہوتی ہیں. گرمی خشکی کے ساتھ ہوگی یا تری کے ساتھ، اسی طرح سردی خشکی کے ساتھ ہوگی یا تری کے ساتھ. گرمی سردی کے ساتھ اور تری خشکی کے ساتھ نہیں مل سکتی. قانون قدرت ہے کہ ایک وقت میں ایک کیفیت کو بدلا جا سکتا ہے، اکٹھے دونوں کا نہیں. جیسے جون جولائی کی گرمی سے ہم ایک دم نومبر دسمبر کی سردی تری میں نہیں جا سکتے. درمیان میں ایک موسم گرم تر ضرور آئے گا جب بارشیں ہوں گی، گرمی زوروں پر ہوگی، اور ساتھ ہی بارشوں کی وجہ سے رطوبت بھی فراواں ہوگی. یہ بار بار دہرانے کی ضرورت اس لیے ہے جیسے کسی زبان کو سیکھنے کے لیے حروف ابجد یعنی الفابیٹس کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ اس علم کو سیکھنے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. پھر ان ابجد کو ملانا کیسے ہے، یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے. پھر پوری گرامر ہوتی ہے. ان کو یاد کرنے اور استعمال کرنے کا طریقہ جاننے سے انسان اس زبان کا ماہر بن جاتا ہے. یہ کیفیات اور مزاج تشخیص کے درجے ہیں. جو انسان ان کی روح کو سمجھ گیا، الفاظ میں نہیں الجھا، وہ معالج بن گیا، تشخیص کرنے کے قابل ہو جائے گا. نبض کی خاموش زبان اس کو سمجھ آنے لگے گی، ورنہ ساری زندگی پڑیاں ہی مارتا رہے گا. آپ ان کی حقیقت کو سمجھ کر ذہن نشین کر لیں،
پھر ہی آپ کو کامیابی کی ضمانت ملے گی۔ فطرت کے اصول اٹل ہیں، انہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ ان کی رہنمائی میں جو اصول اور قاعدے وضع کیے جائیں گے وہ بھی اٹل اور نقائص سے پاس ہوں گے۔ مادی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی کچھ کائنات جسمانی میں بھی ہو رہا ہے۔ ہر جسم اپنے اندر ایک مزاجی کیفیت رکھتا ہے۔ اس کی یہ مزاجی کیفیت اس دور کے لحاظ سے کائنات کے ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلاً جنوری اور فروری یعنی ماگھ اور فاگن، ان 2 ماہ کی سردی میں خشکی غالب آ جاتی ہے۔ یہ تسکین کا شدید دور ہوتا ہے۔ نباتات کی تمام رطوبتیں مجمد ہو جاتی ہیں، ان کی رویدگی رک جاتی ہے اور ان کے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ مارچ اپریل یعنی چیت بساکھ، ان مہینوں میں خشکی اپنے عروج پر پہنچ کر رک جاتی ہے اور سردی گرمی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی رطوبتیں تحلیل ہو کر اپنا کام شروع کر دیتی ہیں اور نباتات میں رویدگی شروع ہو جاتی ہے۔ اپریل تحریک کا دور ہوتا ہے۔ اس دور میں خشکی سے طری گرمی غالب آتی ہے۔ خشکی سے پیدا شدہ گرمی سکون کو توڑ کر تحریک پیدا کر دیتی ہے۔ ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور کھڑی فصلیں کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ مئی جون یعنی جیٹھ ہاڑ، ان 2 ماہ میں خشکی کی بدولت جو گرمی بڑھنی شروع ہوئی تھی وہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کیفیت کی بدولت آبی بخارات اڑ کر فضا میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دور تحلیل کا شدید دور ہے۔ ہر جسم انتہائی تحلیلی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جولائی اور اگست یعنی ساون بھادوں، ان 2 ماہ میں شدید گرمی خشکی سے ہوا میں جمع شدہ آبی بخارات سے طری غالب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ برسات ہوتی ہے اور تحلیل کی وجہ سے ندی نالے رواں ہو جاتے ہیں۔ گرمی کی شدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور طری کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس دور میں کائنات کا ہر جز اپنی رطوبتیں بحال کرتا ہے۔ ستمبر اکتوبر یعنی اسو کا تک، ان 2 ماہ میں طری کو شدت سے سردی کی کیفیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ گرمی کے تحلیلی اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں تسکینی کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نومبر اور دسمبر، پو ماگھ، ان 2 ماہ میں طری کی کثرت سے سردی کی کیفیت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ شدید سردی سے رطوبات خشک ہونے لگتی ہیں اور خشکی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ موسموں کے تغیر اور ان کے اثرات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ستمبر اکتوبر یعنی اسو کا تک میں سردی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور گرمی کی تحلیلی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طری حرارت میں سکون پیدا کرتی ہے، لہذا ستمبر اکتوبر حرارت کو تسکین دیتے ہیں اور نومبر دسمبر پو ماگھ خشکی میں تسکین پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح جنوری فروری یعنی ماگھ اور پھاگن میں خشکی کا شدید دور ہوتا ہے۔ خشکی سکون کو توڑ کر تحریک کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح مارچ اپریل یعنی چیت بساکھ بھی تحریک کا دور ہوتا ہے۔ کائناتی نظام میں نمو کی کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا طری کی زیادتی سردی کو پیدا کرتی ہے، سردی کی زیادتی خشکی کو پیدا کرتی ہے اور خشکی کی زیادتی گرمی کو پیدا کرتی ہے اور گرمی کی زیادتی رطوبت یعنی طری کو پیدا کرتی ہے۔ قدرت کا نظام چلتا رہتا ہے۔ یہ سب کچھ عملی طور پر کیسا ہوتا ہے اس کی ایک الگ ویڈیو بنائیں گے جو انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے ہوگی۔ السلام علیکم۔